الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستوں، ہم جو اعمال کرتے ہیں، ہمارے جسم سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. بعض تو وہ اعمال ہیں کہ جو ہمارے یہ نظر آنے والے اعضاء جو ہیں، بدن کے انگ جو ہیں، ان سے ادا ہوتے ہیں. ہمارے ہاتھ پیر ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری کان ہیں، ہماری زبان ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اعضاء، ظاہری اعضاء استعمال کرتے ہیں اس میں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو زبان سے کرتے ہیں. اور بعض اعمال وہ ہیں کہ جو ہمارے اندرونی اعضاء، دل و دماغ جو ہے اس سے ادا ہوتے ہیں. جیسے کہ نیت کرنا، اخلاص، خلوص ہے، نیت ہے، محبت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے. اب جیسے اللہ پاک نے اعمال میں سے ظاہری اعضاء سے صادر ہونے والے جو اعمال ہیں ان میں سے بعض فرض اور بعض واجب قرار دیے ہیں کہ بھئی نماز پڑھنا جیسے فرض ہے، حج کرنا جو جس پر حج واجب ہو اس کو حج کرنا فرض ہے. تو جیسے اعضاء سے صادر ہونے والے بعض اعمال فرض ہیں، ویسے دل و دماغ سے صادر ہونے والے، دل سے صادر ہونے والے بھی کچھ اعمال فرض اور واجب ہیں. جیسے کہ اللہ سے محبت رکھنا، اللہ کے متعلق صحیح عقیدہ رکھنا، اور صبر کرنا، شکر کرنا. یہ سب وہ اعمال ہیں جو ہمارے دل سے ادا ہوتے ہیں اور ان کا کرنا بھی واجب ہے. بعض اعمال وہ ہوتے ہیں کہ اس کا کرنا ناجائز ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے. وہ بھی دو طرح کے ہیں. بعض تو وہ ہیں جو ہمارے ان اعضاء سے صادر ہوتے ہیں، جیسے زبان سے کسی کی غیبت کرنا، آنکھوں سے ایسی چیز کا دیکھنا کہ جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے دل کے اندر مثلا کسی سے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، عداوت رکھنا. تو جیسے ظاہری اعمال میں سے بعض اعمال حرام ہے، جیسے کہ زبان سے گالی دینا، آنکھوں سے آنکھوں کا زنا کرنا، کہ ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرنا، یہ جیسے حرام ہے، ویسے دل سے پائے جانے والے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان سے بھی بچنا ضروری ہے اور ان کا کرنا ناجائز ہے. جیسے کہ مثلا کسی سے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، عداوت رکھنا. اسی طریقے سے حسد کرنا کسی کے ساتھ. تو وہ باطنی اعمال، دل کے اعمال جو حرام ہے، ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ حسد بھی ہے. کہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے سورہ فلق کے اندر بندوں کو جو صورت سکھلائی گئی کہ تم ان چیزوں سے پناہ چاہو، ان میں سے ایک ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ،
کہ اے اللہ میں آپ کے حاسد کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اب حسد کیا ہے؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد ایک اندرونی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، ظاہری اعضاء سے اس کا تعلق نہیں، وہ دل کی ایک بیماری ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ بیماری کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا۔ بعض نعمتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں سارے بندے شریک ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں۔ اللہ نے زندگی دی، باڈی دی، آنکھیں دی، زبان دیا، یہ سب نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ہر ایک کو دی ہیں۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ اس سے تمام انسان برابر کا فائدہ اٹھاتے ہیں، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، بارش ہے، سورج ہے، چاند ہے، نہر و دریا ہے، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں کہ ان سے سب لوگ برابر کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ کی بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے بعضوں کو دی اور بعضوں کو نہیں دی، بعضوں کو زیادہ دی، بعضوں کو کم دی۔ جیسے کہ مثلا اللہ پاک نے کسی کو مال و دولت بہت زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو اللہ نے بہت حسن و جمال دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو بالکل نہیں دیا۔ اللہ پاک نے کسی کو علم، تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے نوازا، اور دوسری طرف دوسرا آدمی اس سے بالکل محروم ہے۔ تو یہ جو نعمتیں ہوتی ہے اس کا مدار اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہے عطا کرتے ہیں اور جسے چاہے زیادہ عطا کرتے ہیں، جسے چاہے کم عطا کرتے ہیں، جسے چاہے بالکل عطا نہیں کرتے۔ اب وہ نعمتیں جن کے اندر اللہ نے لوگوں کو دینے کے اندر اللہ نے اس میں فرق رکھا ہے کہ کسی کو دی، کسی کو نہیں دی، کسی کو کم دی، کسی کو زیادہ دی، ان نعمتوں کو دیکھ کر جو آدمی، ہم کسی آدمی کی ان نعمتوں میں سے کسی کی نعمت کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر مروڑ پیدا ہو، ہمارے دل میں اس نعمت کی وجہ سے تکلیف ہو اور جلن پیدا ہو، دل میں کڑن پیدا ہو اور اعتراض ہو کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، اور پھر اس نعمت کے زائل ہو جانے کا ہماری چاہت ہو کہ یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے یا اس کے پاس سے ختم ہو کر مجھے ملے، تو اس کو کہتے ہیں حسد، کہ کسی کو وہ نعمتیں جو اللہ نے بعضوں کو دی، بعضوں کو نہیں دی، اس نعمت میں دیکھ کر ہمارے دل میں یہ ہماری دلی یہ چاہت ہو کہ وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے اور وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور یہ حسد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ اس سے منع فرمایا، ایاکم والحسد، کہ دیکھو اپنے آپ کو حسد سے بچانا۔ پھر آپ نے اس کا نقصان بتلایا، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے یا آگ گھاس پھوس کو کھا جاتی ہے، اتنا وہ دھیرے دھیرے آدمی کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس آدمی کو کسی دوسرے کی کسی نعمت پر حسد آتا ہے، جلن ہوتی ہے اس کی نعمت کو دیکھ کر، تو پھر ایسی صورت میں وہ آدمی اس کے متعلق یہ چاہے گا کہ یہ نعمت اس کے پاس سے زائل ہو جائے۔ کسی کو عہدہ دیا اللہ نے، زیادہ مال دیا اس کی، یا کسی کو عزت دی معاشرے کے اندر، اب جس کے دل میں جلن ہوتی ہے وہ یوں چاہتا ہے کہ بھائی لوگوں کی نظر میں اس کا رتبہ کم ہو جائے، لوگ اس کو اتنا زیادہ بھاؤ کیوں دیتے ہیں، مجھے کیوں نہیں دیتے، اس کو کیوں یہ بڑا عہدہ یا منصب مل گیا، اس کے پاس کیوں اتنی زیادہ دولت اور مال اس کو حاصل ہو گیا۔ تو اب آدمی اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا، ایک تو دل سے یہ چاہے گا کہ اس کی نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اور پھر لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرے گا، غیبت کرے گا،
اب بعض عیوب آدمی میں ہوتے ہیں وہ بیان کرے گا تاکہ دوسروں کی نظر میں وہ حقیر ہو جائے. کسی کو دیکھا کہ کسی کی تعریف کر رہے ہیں, ارے پتہ ہے تو وہ کیسا ہے, بہت اوپر چڑھا رہا ہے, تجھے اس کے اندر کی بات پتہ نہیں جو مجھے معلوم ہے. اس طریقے سے پھر اس کی کتاب کھول کے بیٹھے گا. تو اگر واقعتاً اس کے اندر یہ عیب ہے اور اس کے عیب کو بیان کیا تو پھر یہ غیبت ہے. اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن نے اس کے بارے میں اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے یوں کہا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں چاہے گا. مرا ہوا آدمی کا جنازہ بھی بڑے احترام سے لے جائیں گے کہ اس کے جنازے کو بھی دھکا نہ لگے. اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو, وہ نہیں چاہے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت نعوذ باللہ کاٹ کے کھائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی غیبت کرنا یہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس کے مرے ہوئے ہونے کی حالت میں اس کا گوشت نوچنا. تو اب یہاں تو اس میں عیب ہے, وہ لوگوں کے سامنے غیبت کر کے بیان کرے گا تاکہ جو عزت ملی ہے, اس کو جو مرتبہ ملا ہے اور لوگوں کی نظر میں اس کا جو مقام ہے وہ مقام سے وہ گر جائے, وہ نیچا اس کو دکھلانا چاہتا ہے. یا بہت سی مرتبہ حسد کی آگ آدمی کو مجبور کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ جس کے اوپر حسد آ رہا ہے, جلن ہو رہی ہے, اس میں عیب نہ ہو پھر بھی وہ بیان کرتا ہے. اور تجھے پتہ نہیں اس کے اندرونی حالت کیا ہے, ایسا ہے ویسا ہے. اگر کسی میں کوئی عیب نہیں پھر بھی بیان کیا تو یہ تو بہتان ہے, اور یہ بہتان تو غیبت سے بڑا ہوا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کو کس کے متعلق مفہوم حدیث کا کسی کی کوئی ایسی برائی یا ایسی کمزوری بیان کی کہ واقعتاً وہ اس میں ہے نہیں, اور وہ کمزوری بیان کرنے سے مقصد سامنے والے کو گھٹانا ہے, نیچا دکھلانا ہے اس کو, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط کے اوپر اس کو روک دیا جائے گا کہ تم نے جو الزام تراشی کی ہے نا, بہتان لگایا ہے نا, اس کو سچ کر کے دکھلاؤ, یہاں سے گزر نہیں سکو گے. اور پل صراط جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے, نیچے جہنم ہے اور اوپر پل صراط ہے, اب اس پر روک دیا جائے, ظاہر ہے کہ یہ کتنی خطرناک وعید ہے. تو یہ حسد کرنے والا یا تو اس آدمی کے اوپر بہتان لگاتا ہے, الزام تراشیاں کرتا ہے. اب اس کے نتیجے کے اندر جس پر یہ حسد کر رہا ہے اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے, بلکہ اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ محسود کا, جس پر حسد کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ سامنے والے کی نیکیاں مٹ رہی ہے, اور اس آدمی کے جس کے گناہ ختم ہو رہے ہیں, جو جس پر حسد کیا جا رہا ہے اس کے گناہ مٹ رہے ہیں, اس کے کھاتے میں نیکیاں بڑھ رہی ہے. تو وہ سامنے والا اپنا نقصان کر رہا ہے, اور جس پر حسد ہو رہا ہے, جس پر جلن ہو رہی ہے, اور زیادہ اس کا فائدہ کر رہا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی کسی آدمی نے غیبت کی, تو ان کو کسی نے کہا کہ حضرت فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی, کچھ بولے نہیں, اور جس نے غیبت کی تھی اس کے یہاں شیرینی مٹھائی بھیجوائی. کسی نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, اس آدمی نے تو آپ کی غیبت کی اور یہاں آپ نے اس کو مٹھائی بھیجوائی. کہا بھائی وہ میرا محسن ہے, میرے پر احسان کر رہا ہے کہ میرے گناہ مٹا رہا ہے, وہ میرے گناہ مٹا رہا ہے اور اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے, تو اس سے بڑا محسن کون ہوگا, تو وہ تو میرا بڑا محسن ہے. تو حسد جو ہے, ایک تو حاسد کا یہ اخروی نقصان ہے, آخرت کا نقصان, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے اور پتہ نہیں چلتی. اور پھر آگ جب لکڑی کو کھا جاتی ہے تو آگ پھر اپنے آپ کو خود کھا جاتی ہے اور بجھ جاتی ہے.
ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھئی جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ پھر آہستہ، ایک تو اخروی نقصان تو ہے ہی، اور دنیاوی نقصان یہ ہے کہ دل میں کڑتا رہتا ہے۔ جس پر حسد ہے دیکھتا ہے اس کو اتنا مل گیا، وہ اتنا مالدار ہو گیا، اتنا بڑا عہدہ اس نے پا لیا، لوگ اس کی واہ واہ کر رہے ہیں، اس کو سلامی بھر رہے ہیں، تو پھر دل میں کڑتا ہے، وہ اندر کے اندر کڑ کر وہ خود اپنے آپ کا دنیاوی نقصان کرتا ہے، جیسے آپ خود اپنے آپ کو پھر اخیر میں کھا جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ آدمی پھر خود ختم ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حسد کا علاج یہی بتلایا، بمیر حسود کہ ای رنجیس کہ از مشقت او جز بمرگ نہ تواں رست، کہ اے حاسد اگر تو حسد سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، اگر تجھے حدیث پر عمل نہیں کرنا، قرآن کی بتلائی ہوئی تعلیم پر عمل نہیں کرنا ہے اور حسد کرنا ہی ہے، تو پھر اس کا تو ایک ہی علاج ہے کہ تو اسی حسد کہ تو مر جائے گا، تجھے نجات ہوگی، اس لیے کہ یہ ایسی تکلیف ہے کہ مرے بغیر اس سے نجات اور چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے، آدمی کے دین کو بھی برباد کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے آدمی کی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جس پر حسد آ رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ جس پر حسد آ رہا ہے وہ تو اللہ کی مشیت پر اس کو ملا ہے، اس کے چاہنے سے تو کچھ ہوتا نہیں، لہذا جس پر حسد آ رہا ہے دیکھا کہ وہ نعمت اس کے پاس ہی ہے تو وہ اور زیادہ کڑن میں مبتلا ہو کر اپنے آپ ہی کو برباد کرتا ہے۔ تو دینی نقصان بھی اور دنیاوی نقصان بھی، اس لیے آدمی کو اس بیماری سے بچنا چاہیے۔ اور سب سے آسان طریقہ حسد سے بچنے کا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ یہ جو نعمتیں جس کو بھی ملی ہے، کسی کو زیادہ ملی، کوئی ہم سے مال میں زیادہ ہوگا، حسن و جمال میں زیادہ ہوگا، عہدہ اور مرتبے میں زیادہ ہوگا، علم و تقوی پرہیزگاری میں زیادہ ہوگا، اتنی بات طے کر لے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ملا ہے، کہ اللہ کی مرضی سے ملا ہے۔ اس لیے حاسد آدمی، علماء لکھتے ہیں کہ حسد میں سب سے بڑا گناہ تو یہ پایا جاتا ہے کہ پتہ ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر جلن پیدا ہوتی ہے اور چاہتا ہے کہ یہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، تو گویا یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، کہ اللہ کی مشیت پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ پاک آپ نے کیوں اس کو اتنا دیا، نعوذ باللہ یہ اعتراض کرتا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر اعتراض اگر کوئی آدمی زبان سے کرے، نعوذ باللہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ لہذا ایک تو یوں سمجھے کہ بھائی اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے جس کو جتنا دیا وہ جو ہے وہ کیا ہے، جتنا مناسب اللہ نے دیا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی طے کر لے کہ دیکھیے اللہ پاک نے 3 جگہ بنائی ہے، ایک تو جنت ہے، جنت میں راحت ہی راحت ہے، وہاں تکلیف کا کوئی نام و نشان نہیں، اور دوسری دوزخ ہے، دوزخ میں تکلیف ہی تکلیف ہے، وہاں راحت کا کوئی نام و نشان نہیں، اور تیسری ایک جگہ اللہ نے دنیا بنائی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں تکلیف بھی ہے راحت بھی ہے، اس میں آدمی کو کبھی غربت سے سابقہ پڑے گا، کبھی آدمی کو مالداری حاصل ہوگی، کبھی آدمی جو ہے اس میں راحت میں ہوگا، کبھی تکلیف کے اندر ہوگا، کوئی راحت میں کوئی تکلیف میں۔ اب یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کے ہم سب بندے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے جس کے لیے جو مناسب چاہا وہ دیا اور جتنا مناسب چاہا وہ دیا۔ آدمی اگر کسی آدمی کو مال سے اپنے میں بڑا ہوا دیکھے تو یوں سوچے کہ بھئی اس کو مجھے جتنا دیا ہے اتنا ہی دینے کے اندر اللہ کی مصلحت اور میری بہتری ہوگی، اور اس کو اتنا ہی دینے کے اندر مصلحت ہوگی، اس لیے کہ اللہ ہر ایک کی حالت اور کیفیت کو جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینے کے اندر اللہ مناسب ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے مخلوق جو بنائی اس میں بھی مختلف قسم کی مخلوق بنائی، کہ پرندوں کو اللہ نے پر دیے اور سانپ کو اللہ نے ایک بھی پیر نہیں دیا،
اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے اسی تقدیر کے اوپر کہ اللہ کی جو تقدیر ہے، اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ حکمت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ کہا کہ یہ بلی ہمیں کتنی معصوم لگتی ہے اور ہوتی بھی معصوم، لیکن یہی بلی کے اگر پر ہوتے تو دنیا کے اندر جو ہے وہ پرندوں کا اور چوہوں کا نام و نشان ہی نہ رہتا، وہ اڑ اڑ کر سب کو ختم کر دیتی۔ لہذا اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے اسی میں اس کی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ نے کسی کو کم مال دیا اور کسی کو زیادہ دیا تو یوں سمجھے کہ اللہ نے مجھے جس پوزیشن میں رکھا ہے اسی میں میرے لیے جو ہے اتنا ہی اسی حال میں رہنا مناسب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو فلانے کو جتنا دیا ہے، اگر اللہ نے مجھے اتنا دیا ہوتا تو پتہ نہیں کون سے گناہ میں مبتلا ہو کر دین و دنیا کو میں اپنی برباد کر دیتا۔ اس لیے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اس لیے جب حسد آئے کسی پر تو یہ سوچے کہ بھئی یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے جس کو جتنا دیا مناسب سمجھا اتنا دیا۔ تو اگر اس طریقے سے آدمی سوچے گا، آدمی راحت کے اندر رہے گا، چین و سکون کے اندر رہے گا۔ ورنہ تو حسد اتنی بری بلا ہے، جیسے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور زیادہ تر ایک دوسروں کی غیبت کرنے پر، ایک دوسروں کو نیچا دکھلانے پر، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کے اوپر اگر کوئی چیز ہمیں مجبور کرتی ہے تو اس کی زیادہ تر بنیاد وہی حسد ہوتا ہے کہ کسی کے اور کو نعمت کے اندر دیکھ کر ہمارے دل کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے۔ تو بس سب سے بہتر اور آسان طریقہ یہی ہے اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اور اگر کسی پر حسد آئے بھی تو پھر دعا کرے اس کے لیے کہ بھئی اللہ پاک اس کا اور بہتر کرے۔ اب ظاہر ہے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بھئی جس پر حسد آتا ہے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو اور زیادہ دے، اس سے اس کا علاج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ادھر اس کا دل تو یوں چاہتا ہے کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے، اور پھر یہ دعا کرے گا تو دل پہ آرے چلیں گے۔ جس کا ہم برا چاہ رہے ہیں اس کے لیے دعا کریں گے تو دل پہ آرے چلیں گے، اور اس میں آدمی کا لیے بڑا مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ جذبہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔